الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 پہ ہمارا کلام چل رہا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں سے خطاب کرتے ہوئے انہیں تلقین کی کہ اگر تم طلاق اپنی عورتوں کو دے دو اور عدت عورتوں کی اب تمام ہونے والی ہو تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو۔ اس کی ہم وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ بھلائی کے ساتھ روک لینا تو اسی وقت ممکن ہے کہ جب کچھ گنجائش ہو۔ اگر مثلا شوہر نے تینوں طلاقیں دے دی ہیں، چاہے لفظ صریح سے دی ہوں چاہے لفظ کنایہ سے دی ہوں، تو پھر تو حلالہ کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو یہاں تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے، پھر حلالہ کا پروسیس ہو، جو میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کے بعد میں، لیکن اس میں رجوع کی گنجائش نہیں ہے 3 طلاق میں۔ لیکن اگر طلاق رجعی ہو یا طلاق بائن ہو اور 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں تو ایسی دونوں صورتوں میں رجوع کی گنجائش ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ طلاق رجعی کے اندر ابھی لڑکی عدت گزار رہی ہے تو اس میں جدید نکاح کی حاجت نہیں ہوتی، قول کے ذریعے بھی رجوع ہو سکتا ہے، فعل کے ذریعے بھی رجوع ہو سکتا ہے، تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ اور اگر طلاق بائن ہے، اس میں نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے، اس میں رجوع کرنے کے لیے جدید نکاح ہی کرنا ہوگا۔ یہ اللہ کا فرمان کا مطلب ہے کہ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوف، عورتوں کو بھلائی کے ساتھ روک لو کہ اگر 1 یا 2 طلاق رجعی دی ہیں تو رجوع کر لو قول کے ذریعے، فعل کے ذریعے، اگر طلاق بائن دی ہیں تو نکاح کر لو۔ اور یہ جو فرمایا او فارقوہن بمعروف، یا انہیں بھلائی کے ساتھ جدا کر دو، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا تو ان سے رجوع ہی نہ کرو حتیٰ کہ عدت پوری ہو، بس ختم جاؤ، اور یا پھر جو طلاقیں رہ گئی ہیں وہ بھی دے دو۔ لیکن صحیح طریقے سے جو شرعی طریقہ ہے طلاق احسن، حسن اور بدعی کہ میں نے آپ کو بتایا، تو طلاق احسن اختیار کر لو یا حسن اختیار کر لو اور باقی طلاق بھی دے کر اس کو بالکل ہی فارغ کر دو، لیکن صحیح طریقہ اختیار کرو۔ اور آگے فرمایا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور تم اپنوں میں سے 2 عادل اشخاص کو گواہ بنا لو، یعنی اس پر گواہ بنا لو خصوصاً جب تم رجوع کرنا چاہو تو بہتر ہے کہ اگر قول کے ذریعے رجوع کرنا چاہیں تو بتا دیں کہ بھئی میں قول کے ذریعے دیکھو میں اپنی بیوی سے رجوع کر رہا ہوں 2 گواہوں کے سامنے، تو رجوع بہتر ہوتا ہے گواہوں کے سامنے کرنا، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اسی طریقے سے اگر فعل کے ذریعے بیوی سے رجوع کر چکا ہے پھر بھی 2 گواہوں کے سامنے بتا دے میں اپنی بیوی سے رجوع کر چکا ہوں، تاکہ لوگ بدگمانیاں نہ کریں۔ اگر بالفرض اس نے لوگوں کو نہیں بتایا، اگر رشتہ داروں کو نہیں بتایا، طلاق سب کے سامنے دی ہے، چپکے سے رجوع کر کے ساتھ رہنے لگے تو لوگ بدگمانی کریں گے کہ یار یہ تو طلاق دے چکا تھا ساتھ رہ رہے ہیں، تو اس لیے بتا دیں کہ میں رجوع کر چکا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے درمیان 2 عادل اشخاص کو گواہ بنا لو تو بہت بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور یہ جو گواہی تم قائم کر رہے ہو یہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ کوئی ذاتی مقاصد کے لیے کچھ اور شیطانیت ذہن کے اندر اس کے لیے کرو، بلکہ اللہ کے لیے 2 گواہ بناؤ۔ اور فرمایا کہ یہ نصیحت ان لوگوں کو کی جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور اخروی دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ قیودات بیان فرما رہا ہے، شرع احکام بیان فرما رہا ہے، یہ یقیناً مسلمان کے لیے ہیں، کافروں کے لیے تو نہیں ہے۔ تو جب مسلمان کے لیے ہیں اور مسلمان ہی ان کو نہ سیکھے، مسلمان ہی ان کی پاسداری نہ کرے اور مسلمان ہی ان احکام کو بعض صورتوں میں اپنے لیے بوجھ سمجھنا شروع کر دے تو بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ طلاق وغیرہ کے جب معاملات ہوتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی مرضی کا کہیں سے فتویٰ مل جائے۔ اگر مطلب پہلے مسئلہ معلوم کیا، اگر یہ لگا کہ ہمارے خلاف آ رہا ہے تو پھر بحث شروع کر دیتے ہیں پہلے تو عوام الناس، تاکہ کسی طریقے سے سامنے والا چاہے کتنا ہی صاحب علم کیوں نہ ہو وہ ہماری مرضی کے مطابق یس کہہ دے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو بولتے ہیں اچھا جی پھر آپ جائیے، آپ کو چھوڑ دیا، اب ہم کسی اور کی تلاش میں جاتے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق فتویٰ دے۔ پھر ڈھونڈتے ہیں مختلف دارالعلوموں میں، مختلف مکاتب فکر میں جاتے ہیں، جہاں سے مرضی کا فتویٰ ملتا ہے اسے لے کر اور اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہوتا ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے راہ فرار ہے۔ یہ نفس کی اطاعت ہے، یہ شیطان کی اطاعت ہے کہ انسان آزمائش جب آئی تو پھر یہ نہیں دیکھا کہ کس سے پوچھ رہا ہوں کس سے نہیں، بس میرے مرضی کے مطابق فتویٰ ہونا چاہیے۔ یہ غلط طریقہ ہے، اس لیے اس پر ذرا ہمیں اچھی طریقے سے توجہ کرنی ہوگی۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ابھی موضوع ہم طلاق کا چونکہ چلا رہے ہیں
تو اس لیے ہم مزید طلاق کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں کچھ اور آپ کو آیات عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ عدت کے مسئلے پر باقاعدہ آئیں گے، کیونکہ طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے۔ تو اب ذرا پھر دیکھیے سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 229 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الطلاق مرتان، طلاقیں دو ہیں، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا احسان یعنی بھلائی کے ساتھ احسان کرتے ہوئے چھوڑ دینا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور اے مردو تمہارے لیے وہ حلال نہیں کہ جن کو تم ان تأخذوا مما، یہ تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں سے اس چیز کو لے لو آتیتموہن شیئا، جو تم ان کو دے چکے ہو، اس میں سے کچھ بھی لینا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یعنی مہر کا ذکر ہو رہا ہے۔ تفصیل میں عرض کرتا ہوں، الا ان یخافا، مگر یہ کہ میاں بیوی آپس میں دونوں خوف محسوس کریں، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیما حدود اللہ، پھر اے لڑکے اور لڑکی کے اولیاء، ماں باپ جو سرپرست ہیں، اے لوگو اگر تم یہ خوف کرتے ہو کہ یہ میاں بیوی آپس میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو فلا جناح علیہما، تو ان پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بہی، اس میں کہ جو عورت فدیہ دے دے شوہر کو، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، تو پس تم ان حدوں سے آگے نہ بڑھو، ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود کو پھلانگتا ہے اس سے آگے بڑھتا ہے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ اب ذرا غور سے ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاقیں دو ہیں، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ یہ مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ اصل میں طلاقیں کل ہوتی ہیں تین، تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتا ہے یہاں پر کہ اگر بالفرض کسی نے دو طلاقیں دی ہوں، تو دو طلاقیں اگر شوہر نے دی ہوں تو یقینی سی بات ہے، ہم پچھلے پروگرام میں بھی اور ابھی بھی کہہ چکے ہیں کچھ پہلے، کہ اس میں رجوع کی گنجائش ہوتی ہے۔ دو طلاقیں لفظ سری سے دی ہوں، یا لفظ بائن سے پہلے ایک طلاق دی تھی پھر رجوع کر لیا، پھر ایک اور طلاق دی، دو طلاقیں ہو گئی ہیں۔ ابھی جب تک تین نہیں ہوں گی یہ آپس میں رجوع کر سکتے ہیں، اور رجوع کا طریقہ وہی جو میں نے آپ کو بتایا، لفظ سری سے ایک یا دو طلاقیں دیں تو عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ نکاح سے نہیں نکلتی، تو مرد قول کے ذریعے رجوع کر لے، یعنی دو گواہوں، بہتر ہے کہ دو گواہ بنا لے کہ بھئی گواہ رہنا میں اپنی بیوی سے رجوع کر رہا ہوں، اور فوراً بیوی کو بھی بتا دے کسی طریقے سے، اور یا پھر فعل سے رجوع کرے، عمل سے، کہ میاں بیوی کے درمیان جو بھی تعلق ہوتا ہے کسی بھی قسم کا، وہ کوئی بھی تعلق قائم کر لیں یا رجوع ہو جائے گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ طلاق مرتان، طلاقیں دو ہیں، یعنی بالفرض اگر دو طلاقیں دے دی ہوں، اس کے بعد یہ صورت بن سکتی ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، یا تو بھلائی کے ساتھ روک لو، جیسے میں نے آپ کو طلاق رجعی کے بتایا، اور اگر طلاق بائن ہے تو نکاح کے ذریعے رجوع کر سکتے ہیں، آؤ تسریح بِإِحْسَان، یا پھر احسان کر کے چھوڑ دو، اور آسانی سے بھلائی کے ساتھ احسان کرتے ہوئے چھوڑنے کی، وہ میں پچھلے پروگرام میں، یہ پچھلی آیت میں بھی یہ صورت بتا چکا ہوں کہ یا تو یوں کریں کہ جیسے دو طلاق رجعی ہے تو پھر تیسری بھی طلاق دے دیں اگلے طہر میں، یا پھر طلاق ہی نہ دیں، چھوڑ دیں حتیٰ کہ عدت پوری ہو جائے، لڑکی نکاح سے نکل جائے۔ دونوں صورتیں تسریح بإحسان کی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مردوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ اگر وہ عورتوں کو طلاق دے دیں تو جو کچھ ان کو دیا ہے وہ ان سے واپس لے لیں، جیسے مہر۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو لڑکے والوں نے جو مہر لڑکی کو دیا تھا وہ واپس چھین لیا، اس سے واپس لے کے چلے گئے کہ بھئی ہمیں مہر دو، واپس لے لیا۔ یہ دیکھیں اس کا رد ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہے وہ واپس لے لو، لہٰذا مہر لڑکی کا حق ہوتا ہے، اگر مہر لڑکی کو دے دیا ہے چاہے طلاقیں ہو جائیں، لڑکی سے شوہر وہ مہر واپس نہیں لے سکتا ہے، اگر لے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، کیونکہ اللہ نے منع فرمایا۔ اور یہاں تک فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کچھ بھی لینا جائز نہیں، شَيْئًا، کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے جو تم نے ان عورتوں کو دیا ہو، اس لیے حرام۔ لیکن اس کے بعد اب یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی دو طلاقوں کا ذکر کیا، پھر بیچ میں خلع کا ذکر فرما دیا، پھر تیسرے طلاق کا ذکر آگے بیان فرمایا۔ خلع کیا ہے؟ یہ یاد رکھیں آسان الفاظ میں بس یہ سمجھ لیں کہ
اگر پیسوں کے بغیر طلاق دی جائے تو اس کو طلاق کہا جاتا ہے، اور اگر پیسوں کے بدلے میں، مال کے بدلے میں طلاق دی جائے تو اس کو خلع کہا جاتا ہے۔ تو یوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ جیسے مرد نے عورت کو مہر دے دیا ہے، اب یہ دونوں آپس میں سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے حقوق پورے نہیں کر رہے، تو ہمیں جدا ہو جانا چاہیے۔ لیکن شوہر تیار نہیں ہو رہا طلاق دینے کے لیے، تو پھر اگر لڑکی یوں آفر کرے کہ میں آپ کو تمہارا مہر واپس کر دیتی ہوں، آپ یہ مہر لو اور مجھے طلاق دے دو، شوہر اگر راضی ہو جاتا ہے تو یہ جو اس نے مہر لینے کے بعد طلاق دی ہے اسے خلع کہتے ہیں، ہے یہ بھی طلاق لیکن یہ خلع کہلاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ویسے تو شوہر اگر طلاق دے، عام طلاق پہلے سے طے نہ ہو کہ میں واپس لوں گا مال، تو یہ طلاق ہے صرف۔ اب اگر وہ طلاق دینے کے بعد مہر کو واپس طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر معاہدہ یہ ہوا ہے طلاق سے پہلے کہ شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اس شرط پر کہ تم مہر مجھے واپس کر دو، اور عورت راضی ہو جاتی ہے، تو پھر یہ خلع بنتا ہے، جس کی آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ یعنی مہر لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، مگر اس صورت میں جائز ہے کہ خوف کریں میاں بیوی ایک دوسرے پر کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ شوہر سمجھتا ہے کہ بیوی کی طرف میری رغبت نہیں ہے، نہ میں حق پورا کر سکوں گا، نہ اس کی کوئی دل آزاریوں سے بچ سکوں گا، ایسی بیوی سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کی طرف رغبت نہیں ہے، میں اس کے حقوق پورے نہیں کر سکوں گی، کیا فائدہ پھر ہم اللہ کی حدیں پوری کر نہیں سکتے اور اللہ کی حدود کا لحاظ نہیں کر سکتے، تو پھر کیا فائدہ ساتھ رہنے کا۔ تو اس صورت میں پھر یہ کمپرومائز ہو سکتا ہے کہ لڑکی مہر دے کے اپنی جان چھڑا لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو مخاطب فرمایا، دونوں کے بڑوں کو، کہ پھر اگر تم اے لڑکے اور لڑکی کے بڑے جو گھر والے ہیں، اگر تم خوف کرو کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو پھر اس صورت میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ بیوی اس طلاق کے بدلے میں کچھ فدیہ دے دے، یعنی مہر دے دے۔ اب یاد رکھیں کہ یہ خلع جو ہے یہ مہر پر ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مہر ہے 50,000، اگر شوہر کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا لیکن 1,00,000 لوں گا، تو یاد رکھیں کہ چاہے قصور لڑکی کا ہو یا نہ ہو، یہ زیادہ لینا مکروہ ہوتا ہے۔ اگر لڑکی راضی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میں 1,00,000 دیتی ہوں میری جان چھوڑ دو، دینا جائز ہے، اس کا شوہر کا لینا بھی جائز ہے، لیکن یہ پھر بھی شریعت کو ناپسندیدہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنا مہر ہے اسی پر بس سودا کریں اور لڑکی سے مہر لے لیں اور اس کو طلاق دے دیں۔ اب چاہے لفظ طلاق سے طلاق دے کسی طرح دے، لیکن یہ خلع واقع ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اس صورت میں ان دونوں پہ کوئی حرج نہیں کہ بیوی جو ہے وہ فدیہ دے دے اور بس ٹھیک ہے دونوں کی جان چھڑ جائے گی۔ تلک حدود اللہ، پھر اللہ نے دیکھیں اعادہ فرمایا وہی جو ہم نے پہلے آپ کو آیت عرض کی کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، پس تم ان حدوں سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے تو پھر وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ تو اگر کوئی اپنے پاس سے نئی نئی صورتیں بنا لیں، جیسے آج کل طلاق کے اندر لوگ بناتے رہتے ہیں کہ جہاں مرضی کا فتویٰ ملتا ہے وہاں بھاگ جاتے ہیں، اور جو اصل اللہ کے شرعی احکام ہیں ان کو فراموش کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی حدود کو پھلانگنے والے بن جاتے ہیں۔ اس میں خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ دیکھیں بخاری کی حدیث ہے 4867، اس میں خلع کا ذکر ہے، یعنی خلع کا واقعہ اس میں بیان ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت بن قیس پر کوئی بھی الزام نہیں لگاتی ہوں، ان میں کسی قسم کا عیب نہیں بیان کرتی ہوں، نہ ان کے اخلاق میں کوئی خرابی ہے نہ ان کے دین میں خرابی ہے، لیکن یا رسول اللہ بس مسئلہ یہ ہے کہ میں اسلام میں ناشکری کو ناپسند کرتی ہوں۔ کیا مطلب؟ بس مجھے ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ اللہ نے شوہر کی ایک نعمت دی ہو اور میں اس کی خدمت نہ کر کے، اس کے حقوق ادا نہ کر کے، اسلام لانے کے باوجود پھر ناشکر پن میں مبتلا ہو جاؤں، کیونکہ عورت اگر شوہر کا حق ادا نہیں کرتی تو اس کا مطلب وہ ناشکر پن میں مبتلا ہے۔ تو انہوں نے بڑے اچھے انداز سے سرکار کی خدمت میں عرض کر دی یا رسول اللہ ثابت بن قیس کوئی ان میں عیب نہیں ہے، میں نہیں الزام لگاتی ہوں، لیکن بس میرا ان کے ساتھ رہنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب سرکار جانتے تھے کہ حضرت ثابت بن قیس نے جب نکاح ہوا تھا تو بطور مہر ایک باغ ان خاتون کو دیا تھا،
تو سرکار نے پھر ان سے فرمایا کہ کیا تم ثابت بن قیس پر ان کے باغ کو لوٹا سکتی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ باغ لے لیا اور ان کو حضرت ثابت بن قیس کو بلا کے فرمایا کہ آپ ان کو طلاق دے دیں۔ انہوں نے ان کو ایک طلاق دے دی، یہ اس میں ایک طلاق کا ذکر ہے، تو ان کو طلاق دے دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک خاتون نے مسئلہ رکھا اور سرکار نے خلع کا فیصلہ کرنے کا فیصلہ کیا یا ارادہ فرمایا، تو اس میں از خود ایسا نہیں کیا کہ لڑکی کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ تمہارا نکاح ختم، بلکہ باقاعدہ شوہر کو بلایا اور اس سے طلاق دلوائی۔ یہی اصل اصول ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ کورٹ میں جو عورتیں رجوع کرتی ہیں کہ جی ہمیں خلع چاہیے، اور قاضی صاحب جج صاحب جو ہیں 3 دفعہ غالباً نوٹس بھیجتے ہیں، 3 یا 4 دفعہ، اور شوہر اگر نہیں آتا، ریسیو نہیں کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ شوہر کے قائم مقام ہو کر کیسا بھی مسئلہ ہو وہ لڑکی کو طلاق دے دیتے، یعنی فسخ نکاح کر دیتے ہیں، نکاح ختم کر دیتے ہیں۔ یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اسی طرح معاملہ ہونا چاہیے کہ مرد کو بلایا جائے اور اس کے ذریعے طلاق دلوائی جائے۔ ہاں، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بعض ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا مرد بہت ہی زیادہ ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے، بچی کو کھانے پینے کو نہیں دیتا، مارتا ہے، پیٹتا ہے، یا نشئی ہے اور حالت نشہ میں کبھی چاقو چلا دیتا ہے، کبھی گولی چلا دیتا ہے۔ اب یہ تو ہماری شریعت نہیں کہے گی کہ بچی کو قتل ہونے کے لیے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اب پہلے شوہر سے کوشش کریں گے کہ وہ طلاق دے دے، یہ خلع کا معاملہ ہو جائے، نہ مانے تو پھر یہ فسخ نکاح کی صورت بعض صورتوں میں بن سکتی ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے، یہ تو 2 طلاقوں کا ذکر تھا، اور پھر بیچ میں 2 طلاقوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلع کا تذکرہ فرما دیا، اور 2 طلاقوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اگر 2 طلاقیں دی ہوں تو فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، پھر تم بھلائی کے ساتھ روک بھی سکتے ہو، او تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا پھر اچھے انداز سے چھوڑ بھی سکتے ہو۔ اب اگر 3 طلاقیں شوہر دے دے، یعنی تیسری طلاق دے دے، تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس سے آگے بیان فرمایا۔ آیت نمبر 230 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر یہ شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو یہ عورت اس کے بعد اس پہلے والے شوہر کے لیے حلال نہ رہے گی، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ یہ اس شخص سے نکاح کر لے جو پہلے والے کا غیر ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو ان دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے سے رجوع کر لیں۔ تو پہلے تیسری طلاق کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد حلالہ ہے، اور اس کے بعد پھر وہی طلاق رجعی کا بیان دوبارہ اللہ نے فرمایا کہ پھر اگر یہ شوہر مزید مطلب یہ کہ 1 طلاق دیتا ہے یا 2 طلاقیں دیتا ہے، بالفرض حلالہ ہو گیا، دوبارہ نکاح میں آ گئی، پھر دیتا ہے، تو پھر بھی اگر 1 یا 2 دی ہیں تو رجوع کی گنجائش رہے گی۔ اس مسئلے کو انشاءاللہ میں نیکسٹ پروگرام میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔